جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ جو ادارہ قائم کیا ہے تحفظ دین میڈیا سروسز کے نام سے، بہت عظیم ادارہ ہے اور اس میں ان کی عظیم ہمت کا بہت ثبوت ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے، ابھی آج 13 اپریل دوپہر 3:30 بجے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے یہ خبر ملی ہے، حضرت مولانا صاحبان ندوی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران اسلام، پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہے، لیکن میرے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے روحانی پیشوا، میرے شیخ محترم، میرے والد کی طرح شفقت اور تربیت فرمانے والے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے تلامذہ، متعلقین اور خاص طور پر جو خادمین ہیں جنہوں نے برسوں سے حضرت کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ ایک طرف تو ہمت جٹا رہا تھا میں کہ میں حضرت کے جنازے میں شریک رہ سکوں، لیکن دوسری طرف تمام گھر والوں کا مشورہ ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، اور میں بھی مسلسل 1 ہفتے سے بستر پر دواخانے میں شریک رہتے ہوئے روزانہ سلائن پہ سلائن چڑھتے رہے، میرا صحت کا معاملہ، پلیٹلیٹ کم ہو گئے، اور بخار کی شدت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سک رہا ہوں۔ اس کا مجھے بہت زیادہ غم ہے، بہت افسوس ہے۔ خیر، وقت آتے رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ برادران اسلام، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے حضرت سے بات کی، خوب دعائیں دی، اور حضرت نے ایک مجھے مشورہ بھی دیا تھا، اور بہت اس پیرانہ سالی کے باوجود، اتنی بیماریوں کے باوجود، وہ خادم کے ذریعے سے دیے ہوئے وقت پر فون پر حاضر ہوتے اور اچھے طریقے سے بات کرتے، مشورہ دیتے۔ اب وہ محرومی میرے لیے بہت مجھے احساس دلا رہی ہے۔ برادران اسلام، جانشین مفکر اسلام، مرشد امت، عالم اسلام کے مشہور عالم دین، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، میرے محسن و مربی شیخ محترم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، لیکن مبارک گھڑی پائی انہوں نے۔ کل رات شب قدر 21ویں شب تھی، اور ہم لوگوں نے پوری رات الحمدللہ گھر والوں نے ان کے حق میں بھی دعا کی، اپنے حق میں پوری امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے شب قدر پا کر گئے،
شب قدر کی مناسبت جب بھی آتی ہے مجھے میرے والد مرحوم قاری عبدالستار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے کہ شب قدر میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا۔ بہرحال میرے شیخ محترم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف، کئی دینی و عصری درس گاہوں کے روح رواں، بانی و سرپرست، کئی قومی و ملی تنظیموں کے سربراہ۔ ایک طرف حضرت والا نے خانقاہی طرز فکر کو اس قدر مستحکم و مضبوط بنایا کہ رائے بریلی و لکھنؤ میں مریدین کی اصلاح فرماتے تھے، اور دوسری طرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے پورے ملک و ملت کی رہبری و رہنمائی اس انداز میں فرمائی ہے کہ آج سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ کسی چیز کا کیا جاتا ہے، اس کا گویا ان کے پاس علاج تھا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے ساروں کو جوڑ کے رکھا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا وہ متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں حضرت کی سرپرستی میں تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مختلف رائے رکھنے والے سیاسی و سماجی قائدین، مختلف جماعتوں کے قائدین، یہ سب مل جل کر بیٹھتے تھے۔ یہ حضرت کی برکت تھی، یہ حضرت کی شفقت تھی، یہ حضرت کی فراست تھی کہ تمام کو جوڑے رکھا، اور اس پیرانہ سالی اور باوجود بہت زیادہ آزار کے بھی ہر مرتبہ جب انتخاب کا مسئلہ آتا تو تقریباً 4 مرتبہ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام نے متفقہ طور پر صدر منتخب کیا۔ ہندوستان کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں تھی۔ پوری دنیا میں عالمی جو تنظیمیں ہیں، رابطہ عالم اسلامی، رابطہ ادب اسلامی، اس میں آپ کا ایک نمایاں کردار تھا، اور بیرون ممالک کے اسفار سے آپ بہت زیادہ اجتناب کرتے اور کسی نہ کسی نمائندوں کو بھیجتے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے ہندوستان کے اندر کہ وہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ندوے کی فکر کو ہمیشہ انشاءاللہ زندہ اور تابندہ رکھیں گے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت بڑا صدمہ کئی مرتبہ آیا۔ آخری صدمہ ان کے داماد حضرت مولانا حمزہ حسنی ندوی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، میں قریب تھا، میں نے محسوس کیا کہ حضرت کو بہت زیادہ صدمہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اس پیرانہ سالی اور بیماریوں کے سامنے اپنے بھائی مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ 2 اور اس کے علاوہ خاندان کے کئی ایسے صدمے تھے جس میں انہوں نے جنازے جاتے ہوئے دیکھے، کاندھا دینے کو بھی ان کو کھڑے رہنا مشکل تھا، ایسی کیفیت تھی۔ برادران اسلام، ان کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مولانا حمزہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیماری کے درمیان میں کافی رابطے میں رہے، اکثر پوچھتے تھے کہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب یہ بتاؤ کہ انہیں سحر ہے یا کیا روحانی اعتبار سے کیا اثرات ہیں۔ میں تسلی دیتا تھا، بڑوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، جو اپنے سے ہو سکتا تھا وہ خدمت کرتا تھا۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے میری کتاب طب روحانی اور تاثیر قرآنی جو عملیات کی شرعی حیثیت پر ہے، اس کو بے حد پسند فرمایا، اکثر اپنے سرانے رکھا کرتے تھے، اور میں جب بھی جاتا تو اس میں سے 2 یا 3 چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال بھی فرماتے، گھنٹوں عملیات کے سلسلے میں گفتگو فرماتے۔ میرے جو تجربات ملک اور بیرون ملک
روحانی علاج کے ہیں، علماء مفتیان اکرام کے علاج کے ہیں، بڑے سیاسی قائدین وغیرہ کے علاج کے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ شیخ احمد دیداد جو ذاکر نائک صاحب کے استاد ہیں، ان کے علاج کا پورا مفصل واقعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ اس میں انہیں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ فرماتے تھے کہ عملیات کے فن میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت زیادہ مہارت دی ہے، اور اپنے مریدین میں خاص لوگوں میں اگر روحانی اعتبار سے کوئی مریض ہوتے تو ان لوگوں کو مجھے میری طرف بھیجتے، فون کرتے، کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ آپ جا سکتے ہیں کیا۔ بہرحال ایک رابطہ اور ایک ایسی شفقت اور اس نسبت کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت منظور نظر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جانے سے چند سال پہلے ان پر القاء فرمایا۔ انہوں نے رائے بریلی میں مجھے جمعہ کی نماز کے بعد بلوا کر خلافت و اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔ حضرت مولانا بلال حسنی، حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی اور دیگر علماء اکرام، مولانا صاحبان، مولانا عین الحسن، یہ تمام کی موجودگی میں مجھے خلافت سے جب نوازا، انتہائی سادگی کے ساتھ دو چار نصیحتیں فرمائی، اور یہ فرمایا کہ تمہاری تربیت تو مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی، اس خانقاہ میں ہوئی ہے، بس اس کام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اکابر اور سلاف کی ایک روایت رہی ہے، اس لیے میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ گناہ گار ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل آج بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ دو بزرگوں سے مجھے خلافت ملی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں اس بات کو بہت محسوس کرتا ہوں کہ اکثر اکابر علماء اکرام نے کسی نہ کسی میری خصوصیت کی وجہ سے، کسی نہ کسی خدمت کی وجہ سے اس قدر منظور نظر بنایا ہے، اور ان کی خوب شفقتیں اور محبتیں میرے ساتھ رہی ہے۔ یہی میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ندوے سے بے انتہا تعلق ہونے کی وجہ سے میں پھر ایک مرتبہ تمام اہل خانہ کی خدمت میں اور تمام خادمین کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور مجھے پھر ایک بار اس بات کا افسوس ہے کہ میں حضرت کے جنازے میں شریک نہیں رہ سکا۔ میری علالت اور میری بیماری کے سلسلے میں تمام احباب جو مجھے سن رہے ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خانقاہ رحمانی سے فہد رحمانی صاحب اور حضرت صاحب کے فون آئے، اور میں نے جب میری طبیعت کا بتلایا تو انہوں نے فرمایا کہ نہ آئے تو بہتر ہوگا۔ بہرحال وہ وہاں پر اور ہمارے طرف سے کچھ لوگ پہنچ کر تعزیت بھی پیش کریں گے۔ برادران اسلام اور اہل ندوہ اور تمام حضرت سے تعلق رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ حضرت تو اب ہمیں رہے نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی خدمات، ان کے کام، ان کے نقوش، ان کی تعلیمات زندہ رہے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ گھر گھر تک کے آپ کے پیغام کو پہنچائے، پوری امت مسلمہ تک کے آپ کے پیغام کو پہنچائے، اور ان کی تعلیمات پر پابند رہتے ہوئے دنیا کے اندر ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا یاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں، گھر والوں کو اور اہل ندوہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔